آہ! ابریش اوندھے منہ فرش پر جا گری، ساتھ ہی تکلیف سے اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ احتشام جس نے ابھی ڈور نوب پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ ابریش کی چیخ سنائی دی اور وہ بجلی کی تیزی سے انہیں قدموں پر پلٹتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا اسی جانب بڑھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ابریش فرش پر بیٹھی پاؤں پکڑ کر تکلیف برداشت کرتی ضبط سے بولی، تم اسی لائق ہو ابریش بی بی۔ بینش جو احتشام کے رویے سے بھپری کھڑی تھی کہ ابریش کو دیکھ کر آگ بگولا ہوتی، شدید جلن اور حسد سے دو چار ہوتی، ابریش کو نیچا دکھانے کی خاطر اسے فرش پر گرا چکی تھی، اور اب ابریش کو یوں غصے سے پوچھنے پر وہ اس کو اپنے قدموں کی جانب اشارہ کرتی زہریلی مسکراہٹ لبوں پر جمائے بولی تھی، میں نے کیا کیا ہے؟ ابریش آنسو روکے اس سے ہی دیکھ رہی تھی جو اس وقت کوئی پاگل لگ رہی تھی۔ زندگی چھین کے کہہ رہی ہو کیا کیا ہے؟ بینش شدت سے چلائی تھی کہ ابریش کو یکدم اس سے خوف آنے لگا تھا۔ تمہیں تو میں مار ڈالوں گی احتشام، میرا نہیں تو تمہارا بھی نہیں۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے کو نفرت سے دیکھتی پھنکاری تھی۔ ابریش دم سادے اس کا پاگل پن دیکھ کر سانس تک روک گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو گرانے کی؟ یکدم احتشام کی دھاڑ گونجی تھی کہ دونوں نے بیک وقت اس کی سمت دیکھا۔ احتشام نے شعلہ برساتی نگاہیں بینش پر جمی تھی۔ وہ ابریش کو فرش پر بیٹھے پاؤں پکڑے دیکھ کر اور بینش کی آخری بات سن کر تیز تیز قدموں سے ابریش کی جانب بڑھا۔ تمہاری بیوی خود گری ہے، میں نے نہیں گرایا، اس نے حلق تر کرتے ہمت متجمع کرتے دھڑلے سے جھوٹ بولا تھا، جبکہ ابریش نے موٹی موٹی کرسٹل لینز آنکھوں میں آنسو لیے دکھ سے احتشام کو دیکھا تھا جو خونخوار نظروں سے بینش کو دیکھ رہا تھا، گویا اس گستاخی پر اسے مار ڈالے گا۔ نکلو میرے گھر سے ابھی کے ابھی، احتشام نے اسے انگلی سے نکل جانے کا اشارہ کرتے برفیلے لہجے میں کہا۔ اس کا سرخ چہرہ پیشانی پر بے شمار بل اس کے شدید غصے میں ہونے کی نشاندہی کر رہا تھا، جبکہ اس کے یوں کہنے پر بینش مزید شرمندگی اور خفت سے سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ دانتوں پر سختی سے دانت جمائے احتشام کو دیکھ رہی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ آؤٹ! اب کی بار احتشام کے ضبط کا پیمانہ چھلک پڑا تھا کہ وہ سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کر پوری شدت سے دھاڑا تھا کہ اس کی دھاڑ پر ابریش ڈر سے ہلکی سی چیختی اپنی جگہ سے اچھلی تھی، جبکہ بینش کا بھی یہی حال تھا۔ حویلی میں مدھم آواز پر چلتے پشتو سونگ نے اس کی دھاڑ کو خود میں جذب کر لیا تھا کہ وہ تقریباً ہی سنائی دے سکتی تھی، جس نے بینش کے ساتھ ابریش کے بھی آسان خطا کر ڈالے تھے۔ وہ دونوں خوفزدہ نظروں سے احتشام کو دیکھ رہی تھی۔ ابریش کے یوں ڈرنے پر احتشام نے اسے دیکھا تھا جو ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی، تبھی وہ سرحد سے 4 قدموں کا فاصلہ طے کرتا اتنی ہی تیزی سے ابریش کو باہوں میں اٹھا چکا تھا کہ بینش جو احتشام کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی اس کے عمل پر کھول اٹھی تھی، جبکہ اس اچانک ہوئی افداد پر ابریش نے ہڑبڑا کر ہراساں نظروں سے احتشام کو دیکھا تھا۔ احتشام اس طرح بینش پر کیوں چلا رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ احتشام مزید اس کی عزت افزائی کرتا کہ ماہم ناگوار نظروں سے ابریش کو اس کی باہوں میں دیکھ کر زہر خند لہجے میں بولی، پھپھو سنبھالیں اپنی بیٹی کو۔ احتشام وارننگ کے انداز میں بولا، اور تم مس ابریش، مس بینش، اگر میری اپنی جان پیاری ہے تو میری بیوی سے 100 فٹ کی دوری پر رہنا۔ وہ تنفر سے بولتا مڑا۔ اس کے یوں کہنے پر سعادت مندی سے بینش، ابریش اور ماہم بیگم شدید جلن محسوس کر رہی تھیں۔ بھول گئی کہ نفرت کرتے تھے تم اس سے، اور اب اس ناجائز۔ ماہم غصے سے چیختی بولی، بس! ماہم کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی احتشام کی طرف رخ کیے لہجے میں چٹانوں کی سختی سموئے سخت آواز میں گرج اٹھا تھا۔ اس کی کنپٹی کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ سارے لحاظ سے پس رکھ کے ابریش کو ڈھال بنا کر اس کو جلا کر خاصر کر گیا تھا۔ ماہم احتشام کے اس رویے پر وہ زہر اگل رہی تھی کہ احتشام کی غراہٹ سے وہ حواس باختہ سی ہو گئی تھی۔ جبکہ احتشام کی باہوں میں ابریش نے اس سے ڈر کر زور سے آنکھیں میچ کر اس کی گردن میں چہرہ چھپایا۔ اس کی حرکت میں احتشام کے تنے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑے تھے اور وجود میں دوڑتے خون کے ابال میں یکدم ٹھنڈک سی اتری تھی۔ اس کی نرم گرم سانسیں اور پر حدت میٹھا سا لمس محسوس کر کے احتشام کے بے اختیار گہرا سانس بھر کے خود میں لپٹی ابریش کو دیکھا تھا۔ دم بخود اس کے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، جبکہ یہ منظر بینش کا رہا سہا خون بھی جلا گیا تھا۔ تبھی احتشام نے نامحسوس انداز میں اس کے بالوں کے لبوں سے چھوا اور شرربار نگاہوں سے ان کو دیکھا۔ میرا ضبط مت آزمائیں آپ، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میرا آپ سے کیا رشتہ ہے۔ یہی نصیحت آپ کی بیٹی کے لیے بھی ہے، امید ہے آپ دونوں سمجھ جائیں گی۔ وہ باور کرواتا بولا۔ اس کے لہجے میں چھلکتے عزم پر ماہم لب بھیج کر رہ گئی تھی کہ وہ یہ ایک نظر ان دونوں پر ڈال کر ابریش کو یوں ہی اٹھائے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ پیچھے کھڑی ہوئی دونوں اس کو دیکھتی پیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ بہت جلد تمہاری اس بیوی کی جگہ میں ہوں گی احتشام، وہ زیر لب بڑبڑائی اور خود پر جمی اپنی مورے کی سوالیہ نظروں کو اگنور کرتی آنسو بہاتی تیزی سے سینے اتر گئی۔ احتشام کو پانے کی خواہش میں وہ اپنی عزت نفس بری طرح مجروح کر چکی تھی، پر اسے کوئی پچھتاوا نہ تھا۔ وہ احتشام کے پیچھے جنونی ہو چکی تھی اور احتشام اس کی محبت سے زیادہ ضد بن چکا تھا، جسے وہ ہر قیمت پر چاہتی تھی، چاہے اسے ابریش کو راستے سے ہٹانا ہی کیوں نہ پڑے۔ وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی اور اب اس پر عمل پیرا ہونے کا سوچ چکی تھی۔
ویسے تو بڑی زبان چلتی ہے تمہاری، تو اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اب احتشام کی توپوں کا رخ اس کی جانب تھا۔ کمرے میں آتے ہی احتشام نے اسے بیڈ پر پٹکنے کے انداز میں بٹھایا اور اس کے چہرے پر آنسو دیکھ کر قدرے سخت مزاجی میں استفسار کیا۔ مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ ابریش نے نظریں جھکائے بلا تردد کے دل کی بات بتائی اور نگاہیں اپنے سوجن زدہ پیر پر جمائی۔ اس وقت وہ معصوم سی سہمی ہوئی ہرنی ہی کی مانند لگ رہی تھی۔ پاؤں میں اٹھتی ٹیسوں پر اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے تھے، جبکہ ڈرنا تمہیں مجھ سے چاہیے، ادھر تمہاری زبان کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں۔ اس کے سہمے روپ کو دیکھ کر احتشام جھنجھنا اٹھا تھا کہ ابریش نے خفگی سے احتشام کو دیکھا۔ آنسو لڑک کر اس کی گود میں موتیوں کی مانند گرے تھے۔ احتشام نے لب بھیج کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اس کے پاؤں کے ٹخنے پر سرخی سمیٹ کے اسے سوجن نظر آئی، جسے دیکھ کر اسے نئے سرے سے غصہ اود آیا تھا۔ تم بینش کے پاس کیا کر رہی تھی؟ احتشام نے کڑے تیوروں سے استفسار کیا۔ میں بس وہاں سے گزر رہی تھی۔ اس کے یوں کہنے پر ابریش تڑک کر بولی، تو کیا ضرورت تھی؟ تم ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتی؟ احتشام ہنوز ازلی انداز اپنائے سوال کرتا اس کے برابر بیڈ پر بیٹھا، اس کے پاؤں سے احتیاط سے ہیل اتار کر اپنی گود میں رکھتا جائزہ لے رہا تھا۔ سفید نازک پیر پر سرخی گھلی تھی۔ احتشام کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے ابریش نے دھڑکتے دل سے اپنا پیر چھڑانا چاہا، پر احتشام کی گھوریوں نے اس کی مزاحمت کو بریک لگائی۔ خانم بی اور مورے نے بھیجا تھا کہ آپ کا ڈریس نکال دوں، ابریش آنسو بہانے کے مابین بولی، جبکہ اس کے کہنے پر احتشام نے سر جھٹکا۔ وہ اس کے پاؤں کو ہلکا سا دائیں بائیں ہلاتا جائزہ لے رہا تھا کہ ابریش کی کراہ نکلی، جسے وہ لب کچلتی روکنے کی کوشش کی۔ پہلے کون سا تم میرے کام کرتی ہو جو اب فرمانبردار بیوی کے تمغے اپنے نام کرنے چلی تھی؟ احتشام اس کے کراہنے پر اپنی گہری نگاہیں اس کی نگاہوں میں ڈالے بولا، جب سے شادی ہوئی ہے میں ہی آپ پہ کام کر رہی ہوں جو آپ مجھ سے زبردستی کرواتے ہیں۔ ابریش آنکھیں چھوٹی کی اسے گھور کے باور کراتی بولی، جبکہ احتشام نے دھیان کے گھوڑے دوڑائے۔ جبھی وہ اس کے کیے سارے کام یاد آتے گئے کہ اس نے صرف ایک بار اسے ناشتہ بنانے اور ایک بار اپنا ڈریس نکالنے کا کہا تھا۔ احتشام نے پیشانی پر بل ڈالے اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مثلاً کام گنواؤ اپنے، وہ سنجیدگی سے بولا، جبکہ ابریش کو لگا جیسے احتشام نے کھلم کھلا طنز کیا ہو۔ جبھی وہ بلبلا سی گئی تھی کہ اس پر کاری وار ہوا تھا جس کا جواب دینا فرض تھا۔ میں نے آپ کے لیے فرنی بنائی تھی، پھر ایک بار آپ کو ڈریس بھی نکال کر دیا تھا، اور اب سب سے بڑا کام روز میں یہ کمرہ صاف کرتی ہوں کیونکہ آپ کے ملازموں کا کام۔ وہ تیز تیز بولتی اہم کام گنوا رہی تھی جب احتشام کی یادداشت میں بھی حفظ تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی ایک دم اس کی بلند آواز میں چیخ نکلی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے پاؤں میں اٹھتا درد یک دم ختم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ احتشام اسے باتوں میں الجھا اس کا علاج کر چکا تھا کہ پاؤں میں آئی موچ کو جھٹکا دے کر اس کے درد کسی حد تک کم کرنے میں کامیاب ٹھہرا تھا۔ میرا پیر، وہ دائیں بائیں پاؤں موڑتی احتشام کو دیکھ کر بولی، جو اب خشمگین نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہارا پاؤں ٹھیک ہے، اب میرا کام کرو، وہ سنجیدگی سے کہتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ کیسا کام؟ ابریش نے استفسار کیا۔ جن کاموں کے لیے خانم بی نے بھیجا ہے۔ وہ شرٹ کے بٹن کھولتا بولا کہ اس کو شرٹ کھولتے دیکھ کر ابریش کی آنکھیں پھیل گئیں۔ خانم بی نے آپ کو کپڑے نکال کر دینے کا کہا ہے؟ ابریش سرخ پڑتی اپنی بات پر زور دیتی بولی، تو اٹھو اور ڈریس نکال کر دو مجھے۔ احتشام نے ہاتھ آخری بٹن کھولنے میں مصروف تھے، جبکہ نگاہیں اس پر جمی تھی۔ وہ اس کی یکلخت سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر نچلے لب کا کنارہ دانتوں تلے دبایا کر وہ اس کے ذہن میں پنپتے خیالات سے بخوبی آگاہ ہوا تھا۔ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ خانم بی کی خواہش پوری کی جائے۔ اس کو خاموش دیکھ کر احتشام لب دبائے بھرپور سنجیدگی سے بول کر ابریش کے چھکے چھڑا گیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے منہ کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی کہ اب شرٹ لیس جینز کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے شریر نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ اسے احتشام سے ڈھیروں شرم آ رہی تھی۔ نظریں اس کے چوڑے مضبوط سینے سے ٹکرا کر واپس پلٹ آئی تھی، جبکہ دل گویا کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوتا۔ مجھ سے اب اور انتظار کرنا مشکل ہے۔ وہ اپنی ساحرانہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے بولا، جبکہ ابریش کو لگا وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں پسینے سے نم ہو گئی تھی اور دل سکڑ کر پھیلتا اسپیڈ پکڑ چکا تھا۔ میں وہ حواس باختہ سی بے ربط الفاظ بولی، کیا تم تیار ہو؟ احتشام اس کو دیکھ کر پھر سے شرارت پر آمادہ ہوا۔ نہیں پلیز، میرے پاؤں میں درد ہے، بہت شدید قسم کا، میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ وہ اپنے دل کی بگڑتی حالت اور احتشام کی باتوں پر وہ آنکھوں میں آنسو بھرے روحان سی آواز میں بولی۔ احتشام نے بغور اسے دیکھے۔ وہ واقعی بے ہوش ہونے کے در پر تھی۔ اس کی رنگت زرد پڑ چکی تھی، جبکہ ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ میرے سامنے بہانے نہیں چلیں گے، اب جس کام کے لیے آئی ہو وہ کیے بغیر میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ احتشام کی جانب بڑھتے اسے پھر سے بازو میں بھر چکا تھا، جبکہ ابریش کی بولتی یک دم بند ہوئی تھی اور آنکھوں میں جمع آنسو رخساروں پہ لڑک آئے تھے۔ پلیز نہیں احتشام، وہ اٹکتی سانسوں کے مابین بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ احتشام کے بولے جملوں میں معنی خیزی پر وہ تڑپ اٹھی تھی، جبھی بغیر سوچے سمجھے بات کو کوئی اور رخ دے کر وہ کسمسائی تھی۔ اس کی یوں بھیگی بلی بنے دیکھ کر احتشام کا قہقہ ضبط کرنا مشکل لگ رہا تھا، اور وہ وارفتگی نگاہوں سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ نگاہیں اس کے پنک لپ گلاس لگے شگرفی لبوں پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ اسے یک دم حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے تھے، جبکہ باہوں میں بھرا اس کا نازک وجود اسے بہکا دیا تھا۔ تبھی وہ چہرہ اس کے عین لبوں کے قریب لے آیا تھا احتشام، اس سے کہ پہلے کہ وہ اپنی خواہش پر عمل کرتا۔ ابریش کی دھک میں
چور ابری آواز نے اس کے خمار بھگ سے اڑا دیا تھا کہ اس نے ابریش کے چہرے پر گہری سانس چھوڑ دی تھی۔ اس کی گرم سانسوں کے تھپیڑے نے ابریش کی آنکھیں موندنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ڈریس تو تم مجھے نکال کر دو گی، اب چاہے جتنا مرضی بہانہ بنا لو۔ احتشام اس کے چہرے کو والہانہ نظروں سے دیکھ کر بولا۔ اس کی حالت پر لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ رقصاں تھی۔ ڈریس، ابریش نے حیرانگی سے کہہ کر 2-3 بار پلکیں جھپکائیں۔ پلکوں کو ایسے جنبش دینے پر وہ احتشام کو انتہا کی پیاری لگی تھی۔ بنا دیر کیے وہ اس کی گھنی گامزن کے لبوں سے چھو کر انہیں اپنے لمس سے آشنا کروا گیا تھا۔ میرا ڈریس، احتشام اپنے سرکش جذبوں کی تنابیں کھینچتا قدرے سکون سے بولا اور قدم وارڈروب کی جانب بڑھا۔ جبکہ ابریش حوانک سی اسے دیکھ رہی تھی تو گویا وہ اتنی دیر سے ڈریس کی بات کر رہا تھا، مطلب خانم بی کی خواہش یہ تھی۔ وہ کیا سمجھی، خفت سے لال پیلی ہوئی جا رہی تھی۔ آپ ڈریس کی بات کر رہے تھے، اس نے ایک بار اور یقین کرنا چاہا۔ تمہیں کیا لگا؟ احتشام اسے وارڈروب کے قریب کھڑا کرتا بولا۔ نہیں کچھ بھی تو نہیں، وہ اس کے سوال پر گڑبڑا کر بلا وجہ بالکان کے پیچھے اڑستے بولی۔ احتشام کو آج وہ اس سے پزل ہوتی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ جبھی وہ اس کے انتہا قریب ہوتا، ایک ہاتھ وارڈروب کے دروازے پر ٹکائے چہرہ اسے قریب کرتے اس کو نزدیک سے دیکھتا آنکھوں کو راحت پہنچا رہا تھا، جبکہ دل کی دنیا میں بھونچال برپا تھا۔ وہ باہر سے وہ ٹھہرے ہوئے سمندر کی مانند پرسکون دکھ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ رہے تھے۔ ابریش کے دل میں گدگدی سی ہوئی تھی۔ ایک انجانا احساس اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا کہ وہ ایک یکٹک احساس احتشام کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جبکہ دل کی دھڑکنوں کا رقص ہنوز جاری تھا۔ میری شدتوں کو سہنا ابھی تمہارے بس میں نہیں، یہ بات کی تہہ تک پہنچتا پرسکون انداز میں گھمبیرتا لہجے میں بول کر اس کے گال تھپ تھپاتے دور ہوا، جبکہ اس کے یوں معنی خیزی سے کہنے پر ابریش کے وجود میں سرد لہر سرایت کر گئی تھی اور جھٹکے سے وارڈروب کی جانب مڑ کر اس کی جانب پشت کر گئی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ابریش جلدی نیچے آؤ، صاحب مہمان تمہارا پوچھ رہے ہیں، رمشا کی آواز سنائی دی تھی جو کہ کافی جھنجھلائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ رمشا کی آواز پر اس نے چونک کر احتشام کو دیکھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس پاورفل ہتھیار ہے، اگر کسی قسم کی جنگ کا خطرہ ہو تو اسے بروئے کار لانا۔ احتشام اس کے ہاتھ سے ڈریس لے کر بھرپور سنجیدگی اپنائے آنکھوں سے اس کی زبان کی جانب اشارہ کرتا بولا۔ ابریش کو اندازہ لگانا مشکل تھا کہ گویا وہ طنز کر کے گیا تھا یا بچاؤ کا طریقہ بتا گیا تھا۔ جو بھی تھا، ابریش تو اس کو یوں کہنے پر سلگ اٹھی تھی۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہے آخر؟ ابریش شدید برہمی سے چلا کر بول رہی تھی کہ احتشام نے یکدم اس کے لبوں پر ہاتھ جمائے، اس کی آواز کو حلق میں دبایا۔ بس یہی گولیاں بینش پر برسانی ہیں، وہ اس کی پھیلی آنکھوں میں دیکھ کر اطمینان سے بولتا۔ ابریش کو مزید سلگا گیا تھا کہ وہ واقعی غصے کی سرخ پڑتی اس کے حصار میں جھٹپٹائی تھی۔ اب نکل بھی آؤ باہر، ایسا کون سا کام ہے جو تم جواب دینے سے بھی قاصر ہو؟ رمشا زچ ہوتی بولی۔ رمشا کے یوں دروازے پیٹنے پر احتشام کے چہرے پر ناگوار تاثرات چھا گئے تھے۔ جاؤ ورنہ تمہاری دوست دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گی۔ احتشام کی پیشانی پر لبوں سے چھوتا دور ہوا۔ اسے یہ بات کیسے کی کہ میں زیادہ زبان وائٹ للی، اس سے پہلے کہ میرا ایمان خراب ہو فوراً سے جاؤ۔ اس کے لبوں کو انگوٹھے سے مسلتا گمبھیر جذبات سے چور آواز میں بول کر ابریش کو لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ابریش نے لب بھیچے اس کی آنکھوں میں دیکھا جن میں چھلکتے تقاضوں کی تاب نہ لاتے وہ بنا کسی دیر کے فوراً سے ڈریسنگ روم سے نکلی اور دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ احتشام کی بات پر اس کی شدت بھرے لمس پر دل پر ہاتھ رکھتی جلتی کڑتی بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ابریش کے آتے ہی سب لڑکیوں نے خوب ہلا گلا کیا تھا، جس میں ابریش اور رمشا پیش تھیں، جبکہ سجل اور مہنور بھی ان کے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے مچل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر پشتو سانگ پر اپنی شادی کی خوشی مناتی، ماہی بیگم نے انہیں آنکھیں دکھا کر باز رہنے کا کہا۔ لان میں بہت خوبصورتی سے اسٹیج سجایا گیا تھا جس پر دلہنیں بیٹھی تھیں، جبکہ ان کی دائیں طرف ایک اور اونچا اسٹیج بنایا گیا تھا جس پر لڑکیاں بیٹھی ڈھولک پیٹ رہی تھیں، جبکہ سامنے کرسیوں پر عورتیں براجمان تھیں جو ہنستی مسکراتی ان کے گانوں کو سنتی انجوائے کر رہی تھیں۔ سجل، ہم ڈانس کر سکتی ہیں کیونکہ ہماری بہن کی شادی ہے، مہنور نے رباب کا حوالہ دیا۔ ہاں نا، اور ارتضیٰ لالے کی شادی کی خوشی میں ہم بھی ان کے ساتھ ڈھولک پیٹ سکتی ہیں۔ سجل نے بھی حامی بڑھتی کہا۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، اس سے پہلے خانم بھی تم لوگوں کو پیٹ دے، یہ خیال دل میں سے نکال دو۔ رباب ان کو سن کر ہنسی ضبط کرتی موجودہ حالات سے آگاہ کر گئی تھی، کیونکہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مطلب ہم اپنی شادی کی خوشی نہیں منا سکتی تو تمہاری شادی کی تو منا سکتی ہیں نا۔ دلہنیں ناچ گانا نہیں کرتی۔ رباب نے ان کو اٹھنے کے پر تولتے دیکھ کر مصنوعی غصے سے کہا تھا، پر نہ احتشام بھائی کی شادی صحیح سے انجوائے کر سکے اور نہ اپنی۔ سجل نے مسکین صورت بنائے کہا، وہ بیٹھی بیٹھی تھک گئی تھی، میں تو جا رہی ہوں۔ مہنور جھٹکے سے اٹھتی ان کی جانب بڑھی، جبکہ رباب اور سجل حونک بنی اسے دیکھ رہی تھی جو اب ابریش اور رمشا کے ساتھ ہلکے ہلکے اسٹیپ لیتی سب کو حیران کر گئی تھی۔ مہنور، تم کہاں جا رہی ہو؟ ابریش نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ انجوائے، وہ کہہ کر اب ہاتھ نچاتی رمشا کی جانب بولی، جبکہ خانم بھی سمیت سب گھر وار کی عورتیں غصے سے مہنور کے گھور رہی تھی۔ سب تمہیں گھور رہی ہیں۔ ابریش نے اسے روکنا چاہا، میں کوئی انوکھا کام نہیں کر رہی۔ سجل اور رباب کی شادی کی خوشی میں
ڈانس کر رہی ہوں کہہ کر سب عورتوں کی جانب بڑھی۔ ہیلو لیڈیز، مجھے پتا آپ سب حیران ہیں میرے یوں میدان میں کودنے پر وہ کیا ہے نا کہ میرے ساتھ سجل اور رباب کی بھی شادی ہے، اور چونکہ سجل کی شادی میرے بھائی سے ہے اور رباب کی ابتدا لالے سے، تو اس لیے میں تو انجوائے کروں گی۔ وہ مسکرا کر کہتی۔ خانم بھی سے آنکھ ونک کرتی چڑھا گئی تھی، جبکہ خانم بھی نے غصے سے ماہین بیگم کی جانب دیکھا کہ وہ نظریں چرا گئی۔ بس جس طرح احمد شرارتی تھا اسی طرح مہنور بھی شرارتی تھی، دونوں کی جوڑی پرفیکٹ میچ ہوئی تھی۔ ایک منٹ، تمہاری شادی بھی تو میرے بھائی سے ہے، پھر میں بھی انجوائے کر سکتی ہوں۔ سجل نے وہیں سے ہانک لگائی۔ آجا، مہنور نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ چاروں سب کی گھوریوں کی خاطر میں لائے بغیر اردو اور پشتو گانوں پر انجوائے کرتی اپنی دنیا میں مگن ہو گئی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ احتشام نے روبدار آواز میں ان سے پوچھا۔ سر، کمرے میں ہے، شہید نے فوراً جواب دیا۔ احتشام کے کہنے پر سرور خان عباس اور شہید تھوڑی دیر پہلے ہی اس آدمی کو اٹھا کر لائے تھے۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا آج میکس کو کھانا نہیں دینا؟ احتشام نے شہید کو دیکھتے اپنی بات دہرائی۔ جی نہیں سر، نہیں دیا، شہید نے جلدی سے کہا۔ احتشام نے سر ہلایا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا جہاں آباد خان کا خاص ملازم کرسی پر بندھا ہوا تھا۔ صرف ایک سوال اور ایک جواب۔ احتشام اس کے سامنے جا کھڑا ہوا اور کرخت آواز میں بولا، جبکہ مقابل اس کی واضح دھمکی کے پیش نظر ہڑبڑا سا گیا تھا۔ آفتاب زندہ ہے کہ نہیں؟ احتشام نے کڑے تیوروں سے استفسار کیا۔ جی، وہ آدمی فقط اتنا ہی بولا تھا کہ احتشام نے خون چھلکاتی آنکھوں سے اسے خوف آ رہا تھا۔ مقابل کے جی کہنے پر احتشام کے اندر بھانپڑ سے بھڑک اڑتے وجود جیسے آگ کی لپیٹ میں آ گئے تھے، گویا اس ملعون شخص کی وجہ سے آباد خان اس کی بیوی بنی میں مانگی تھی، جبکہ وہ تو زندہ تھا۔ احتشام نے مٹھیاں بھیج کر سامنے پڑی کرسی کو ٹھوکر رسید کی۔ شہید، اس کی دھاڑ گونجی تھی۔ شہید سیکنڈ میں بوتل کی جن کی طرح اس کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ اسے میکس کا ڈنر بنا دو، وہ شفاف لہجے میں حکم صادر کرتا۔ اس آدمی کی چیخ پکار پر کان بند کیے انتہائی غصے سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے سے وہ تینوں حوانک بنے اس بھپرے شیر کو دیکھتے رہ گئے۔ احتشام کے آنے سے پہلے شہید اور خاور اس کو مار مار کر سب اگلوا چکے تھے، پر انہیں بالکل یقین نہ تھا کہ احتشام یہ سوال کرے گا۔ فنکشن ختم ہوتی ہی وہ سب اپنے اپنے کمروں میں جا گھسی تھی۔ رباب نے قدم رکھا ہی تھا کہ بیڈ پر پڑے فون پر میسج ٹون بجی۔ میسج کی ٹون پر اس کا دل یکدم زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ دروازہ بند کیے سرعت سے فون کی جانب لپکی اور تیزی سے میسج کھولا۔ میرا حال احوال دریافت نہیں کریں گی؟ ارتضیٰ کا میسج جگمگا رہا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ اور رباب نے تیزی سے انگلیاں چلاتے استفسار کیا۔ خود آ کر دیکھ لیں۔ دوسری جانب سے توقع کے مطابق جواب آیا تھا۔ میں نہیں آؤں گی، آپ ادھر بتا دیں۔ رباب نے دل پر ہاتھ رکھتے رپلائی کیا۔ یہ تو غلط کر رہی ہیں، ٹھیک نہیں، ٹھیک کرنے کے بجائے الٹا بیمار کرنا چاہ رہی ہیں۔ ارتضیٰ نے خفگی کا اظہار کیا۔ خانم بھی نے منع کیا ہوا ہے، رباب نے اطلاع دی، پر دوسری جانب سے مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ رباب کا بھی بہت دل کر رہا تھا وہ جا کر ارتضیٰ کی طبیعت کا پوچھے، پر پچھلی بار وہ بھولی نہیں تھی۔ ارتضیٰ کی گستاخیاں یاد آتے ہی اس کا دل پسلیوں سے سر پٹکنے لگا تھا، گویا اسے گھبراہٹ میں وہ اب کی بار وہاں جانے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی، کم از کم اس کے جاگنے تک تو بالکل نہیں۔ یہی سوچتی وہ بیڈ پر بیٹھتی اضطرابی کیفیت میں وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ گھر پہنچو تم لوگ۔ حویلی آ کر ان کی غیر موجودگی محسوس کر کے احتشام نے فوراً سے انہیں کال پر گھر آنے کا حکم دیا۔ بھائی بس تھوڑی دیر۔ دوسری جانب سے احمد منمنایا۔ فضول بحث نہیں، ابھی کے ابھی گھر آؤ۔ احتشام نے سخت لہجے میں کہہ کر احمد نے فوراً تابعداری کی تھی۔ ابریش کہاں ہے؟ احتشام نے کال کٹ کرتے ملازمت سے پوچھا۔ وہ جی بیوی یہ اپنے پرانے کمرے میں ہے۔ کیوں؟ احتشام نے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ جی سب وہیں ہیں۔ احتشام نے سر جھٹکا اور سیڑھیاں پھلانگتا اسی کے پرانے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں قدم رکھتا اس کے کانوں میں نسوانی آواز گونجی جسے مصنوعی روبدار بنایا ہوا تھا۔ سامنے نظر آتے منظر پر احتشام کی آنکھوں میں حیرت در آئی تھی اور وہ اس کا ڈریس پہنے اس کی کاپی کر رہی تھی، جبکہ ساتھ ہی مظلوم بنی سکڑی سمٹی سی رمشا کھڑی ابریش کا رول ادا کر رہی تھی، جبکہ سجل اور مہنور مزے سے بیڈ پر بیٹھی یہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ واٹ دی ہیل سلی گرل، تمہارا دھیان کہاں تھا؟ ابریش احتشام کی طرح چیخی۔ سوری۔ رمشا ابریش کا کردار ادا کرتی معصومیت سے بولی، جبکہ دروازے پر ایستادہ احتشام نے ابریش کی اس قدر معصومیت شو کرانے پر بھویں اچکائیں۔ واٹ سوری؟ وہ پھر سے بھبری۔ معافی۔ رمشا نے جلدی سے ترجمہ کیا۔ واٹ معافی؟ ایسی حرکتیں کیا ہی نہیں کرو کہ معافی مانگنا پڑے۔ وہ آنکھیں دکھاتی ہو بہو احتشام کی ہی طرح غصہ کر رہی تھی۔ میں نہیں کرتی، خود ہو جاتی ہیں۔ رمشا نے ابریش کو یاد کرائی لائن بولی، جبکہ احتشام نے داد دیتی نظروں سے ابریش کے کردار کو دیکھا۔ جس پر غلطیاں خود ہی ہو جاتی تھیں وہ نہیں کرتی تھی۔ بس زیادہ زبان مت چلایا کرو، مجھے لمبی زبان والی عورتیں سخت ناپسند ہیں، ابریش نے سخت ناپسندیدگی سے کہا۔ کیونکہ احتشام اسے زیادہ بولنے پر بری طرح ٹوک چکا تھا، اس لیے وہ ابریش کے کردار پر اسی کی لائنیں بول کر اس کو سب کو ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ دروازے پر کھڑا احتشام نے لب دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ روکی، جبکہ سجل اور مہنور نے باقاعدہ قہقہ جاری
تھے، اب کٹوا تو نہیں سکتی، رمشا ابریش کی طرح فٹ سے بولی تھی۔ شٹ اپ، پھر زبان درازی احتشام بنی ابریش مصنوعی غرئی۔ میں تو جسٹ بتا رہی تھی، دماغ خراب نہ کرو، جاؤ چائے لے کر آؤ۔ ابریش نے احتشام کے کردار میں گھرکا نہیں، وہ سہولت سے انکار کر گئی۔ واٹ کیا واٹ؟ نہیں لے کر آ رہی ہے، رمشا نے جھنجھلاتے واضح انکار داغا۔ تمہاری تو مجھے انکار نہیں پسند، سمجھ آئی؟ احتشام بنی ابریش اسی کی طرح جھٹ پٹائی۔ میں پھر بھی نہیں لے کر آؤں گی، وہ ہٹ دھرمی سے بولی، جبکہ یہ دیکھ کر احتشام نے ابریش کی ہٹ دھرمی کو سراہا۔ ہٹ دھرم، تمہیں ذرا ڈر نہیں؟ میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا، ابریش چیخی۔ آپ بہت برے ہیں، ابریش بنی رمشا آنکھیں پٹ پٹاتی بولی، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، اور اس گستاخی کی سزا یہ ہے کہ اب تم چھوٹی حویلی قدم نہیں رکھ سکتی۔ ابریش خود پر لاگو احتشام کی سزا سناتی جھٹکے سے مڑی کہ دروازے کے بیچوں بیچ ایستادہ آف وائٹ ڈریس میں ملبوس احتشام پر پڑی، جو دونوں ہاتھ بازو پر باندھے فرصت سے یہ ڈرامہ ملاحظہ کر رہا تھا۔ احتشام کی ستائشی نظریں اس پر جمی تھی جو بلیک جینز پر وائٹ شرٹ، زیبتن کیے بالوں کو کیچر میں قید کیے، جس میں کچھ لٹیں چہرے کے گرد جھول رہی تھی۔ احتشام کے اوپر سے سلیولیس جیکٹ پہنی وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں احتشام کو دیکھ کر ابریش ہڑبڑا سی گئی تھی۔ اس کے کہنے پر سب نے دروازے کی سمت دیکھا تو اپنی جگہ سے اچھل کھڑی ہوئی۔ احتشام سکندر خان یوں آ جائے گا ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، تبھی سب سہمی کھڑی تھی۔ ابریش کے کردار میں واضح جھول تھا، تم اتنی معصوم ہو نہیں جتنا دکھا رہی ہو۔ بہرحال کوشش اچھی تھی، مزید خراج تحسین روم میں پیش کروں گا، اس لیے فوراً سے پہلے کمرے میں آؤ۔ وہ ابریش کو دیکھ کر سخت گیر لہجے میں کہہ کر واپس مڑ گیا۔ مر گئی، ابریش بڑبڑائی اور سجل مہنور رمشا کو دیکھا۔ مت جاؤ، صبح دیکھا جائے گا۔ اس کی صورت دیکھ کر سجل نے تسلی دی، وہ اٹھا کر لے جائے گا۔ ابریش روحان سی ہوئی ہے، میرا بھائی اٹھاتا بھی ہے؟ سجل نے آنکھیں گھمائی۔ بکواس نہیں یار، وہ دیکھ چکا ہے، میں اس کی ایکٹنگ کر رہی تھی، نہ جانے وہ کیا سزا دے گا۔ اس کے دل نے سینے میں ادھم مچا رکھا تھا۔ نہیں آتے تو میسج کرو، رمشا نے کہا، جبکہ ابریش نے اس کی ہدایت پر میسج کر دیا۔ سوری، وہ سجل مہنور نے تنگ کیا تھا تو میں بس مذاق کر رہی تھی، میں آج روم میں نہیں آؤں گی، ہم سب اسی روم میں سو رہی ہیں۔ احتشام نے میسج دے کر لب بھیج لیے۔ کب تک خود کو بچاؤ کرو گی؟ وہ زیر لب بڑبڑایا اور حسب معمول شرٹ لیس سا بیڈ پر آیا اور ابریش کی کارستانیاں یاد کرتے مسکرا کر تکیہ باہوں میں بھرے نیند میں گم ہو گیا۔ ارتضیٰ کا جواب نہ دینا اسے بہت برا لگا تھا، شاید وہ ناراض ہو چکا تھا، یہی سوچ آتے ہی اس کی جان جا رہی تھی، اسے پریشانی میں مبتلا کر جائے نہ جائے، کب جائے کب سوئے گا۔ وہ سوچتے سوچتے وہ ابھی تک اسی ڈریس میں ملبوس تھی، اس نے چینج کرنے کی زحمت نہ کی تھی جب تک وہ ارتضیٰ کو دیکھ نہ لیتی۔ اس کے پھڑکتے دل کو قرار نہیں آنا تھا، پتہ نہیں کتنی چوٹیں لگی ہوں گی جو احتشام بھائی یہاں لے آئے۔ رمشا، ابریش، سجل مہنور سب نے اسے ارتضیٰ سے مل آنے کا کہا تھا، پر وہ اس وقت نہیں جانا چاہتی تھی۔ رباب یہاں وہاں چکر کاٹتی مسلسل ارتضیٰ کے بارے میں سوچ رہی تھی، یہاں تک کہ رمشا کے بلانے پر بھی اس کے پاس نہیں گئی تھی، یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ اس کے سر میں بہت درد ہے، وہ ریسٹ کرے گی۔ کافی دیر بعد وہ اس کے سو جانے کا خیال کرتی، گہرے سانس لے کر خود کو ریلیکس کرتی کمرے سے باہر نکلی۔ کوریڈور سنسان پڑا، وہ یہاں وہاں دیکھتی، قدموں میں تیزی بھرتی ارتضیٰ کے کمرے کی جانب آئی۔ اسے کمرے کے باہر آ کر دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، تبھی اس نے بہت آہستہ سے ڈور نوب گھما کر دروازہ آہستہ سے کھولا۔ سامنے ہی وہ بڑے آرام سے سو رہا تھا۔ رباب نے حلق تر کرتے آہستہ سے بغیر کسی آہٹ کے قدم اندر رکھا اور نہایت احتیاط سے دروازہ بند کیا۔ کمرے کی لائٹ آن تھی کہ وہ ارتضیٰ کو بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ نائٹ ڈریس میں ملبوس، بلیک ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے وہ دائیں کروٹ پر لیٹا مہوئے خواب تھا، چوڑے کسرتی بائیں بازو پر بینڈیج کی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر رباب کا دل پھڑپڑا اٹھا تھا، جلتے دل کو گویا سکون ملا تھا۔ وہ محبت بھری نظروں سے اسے دیوانہ وار دیکھ رہی تھی، وہ اس کا تھا، صرف اس کا، اس کے پیار میں دیوانہ اور اس کی دیوانی، اس کا خان، اس کا قلب روح کا سکون۔ وہ جب ارتضیٰ خان کو دیکھتی تب اس کے دل میں اس کی محبت مزید گہری ہوتی چلی جاتی تھی، اس کا دل اس کے بس میں نہیں رہتا تھا۔ پھر پچھلے کچھ عرصے سے وہ ارتضیٰ کے بھلانے کی ہر قسم کی تگ و دو کر چکی تھی، جس نے مڑ کر اپنی منکوہہ کا حال احوال دریافت کرنا بھی مناسب نہ سمجھا تھا کہ ارتضیٰ اس کی بے التفاتی پر رباب کے سارے خواب چکنا چور کرتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ وہ سخت ناراض تھی ارتضیٰ خان سے، تبھی تو اس کے ملنے پر بری طرح ریئیکٹ کر اٹھی تھی، پر وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس کا خان پل پل کی خبر رکھے ہوئے تھا۔ اس کے سو جانے کے بعد وہ گھنٹوں سے کمرے میں اسے دیکھتے گزار دیتا تھا۔ وہ جانتا تھا رباب ہر رات اس کی تصویر تکیے کے نیچے رکھ کر سوتی ہے، وہ اس کے بالوں کی نرماہٹ محسوس کر کے اس کو سکون سے سوتا دیکھ کر واپس مڑ جایا کرتا تھا، جس سے رباب انجان تھی، ورنہ وہ ایسی سوچ بھی بھول کر بھی اپنے دماغ میں نہ لاتی۔ وہ سست روی سے چلتی، اس کے قریب آن ٹھہری، گھنے بال پیشانی پر بے ترتیب بکھرے ہوئے تھے، تبھی نفاست سے تراشی ہوئی مونچھوں کے نیچے عنابی لب سختی سے آپس میں پیوستے
صبح چہرے پر ہلکی ہلکی بریڈ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ کالی رات جیسی سیاہ آنکھوں میں گھنی گامزن کی باڑ گری ہوئی تھی، جس کے پیچھے نشیلی آنکھیں بند تھیں۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی خراشوں کے نشان واضح تھے، پر چہرے میں ہم وقت رہنے والا روب و جلال ہنوز برقرار تھا۔ وہ سوتے وقت بھی اتنا ہی دلکش لگ رہا تھا جتنا کہ جاگتے وقت ہوتا تھا۔ اس کی پرسنالٹی اور انداز اتنا شاندار تھا کہ وہ جس محفل میں جاتا ماحول کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھتا تھا۔ اس کی بات کرنے میں رکھ رکھاؤ، نظر میں گہرائی جو پل میں اگلے بندے کو جانچ لیتی تھی، انداز بیاں اس قدر شاندار تھا کہ سب محبود ہو کر اسے دیکھنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ اس کی ذات میں ایک مخصوص ٹھہراؤ تھا، وہ خاموش سمندر کی مانند تھا جو رہے تو خاموش رہے اور غصے میں آئے تو سمندر کی مانند طوفان برپا کر دیتا تھا، اور اسی وقت اس کا پرسکون انداز دشمنوں کے لیے کسی بڑے طوفان کا اندیہ تھا۔ یہ خاموش طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی تھی۔ ارتضیٰ جس قدر اپنوں کے لیے نرم گو تھا، دشمنوں کے لیے اتنا ہی شفاق تھا۔ سرور خان اور عباس کے علاوہ اس کی جلالی روپ کسی کے سامنے آیا نہ تھا کہ وہ اپنے پہ آئے تو دشمنوں پر کس قدر قیامت ڈھاتا تھا۔ اس کا تیش کے عالم میں مقید روپ اچھوں کی جان نکال دیتا تھا، پر صرف اس کے دشمنوں کے لیے، اپنوں کے لیے تو وہ بہت حساس تھا، وہیں رباب کے لیے تو پیار محبت سے لبریز ارتضیٰ تھا۔ رباب نگاہیں الفت سے اس کو دیکھ رہی تھی، لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ رکھتا تھی، تبھی وہ اس کے چہرے پر آئی خراشوں کو چھونے کے لیے تھوڑا سا اس کی اور جھکی اور پھر اس کے جاگ جانے کے خیال سے لرزتا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ایک پل کو اسے لگا کہ خان جاگ رہا ہے، پر پھر سے سر جھٹک کر واپس مڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ ارتضیٰ جاگ جائے وہ یہاں سے غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ اس نے ارتضیٰ کو دیکھ لیا تھا، دل گویا سکون میں تھا، تبھی حلق تر کرتی قدم آگے لیا ہی تھا کہ سرحد سے ارتضیٰ اس کی کلائی جکڑ کر اس کو کوشش ناکام بناتا اسے جھٹکا دے کر اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ آہ! اتنی تیز تراری اور اچانک ہوئی افتاد پر رباب کے حلق سے دبی دبی سی چیخ نکلی جسے وہ بر وقت اپنے بھاری ہاتھ تلے دبا چکا تھا، اور اتنی ہی تیزی سے کروٹ بدل کر رباب پر کسی گھٹا کی مانند چھا گیا تھا۔ چیخ کر گھر والوں کو کیا تاثر دینا چاہتی ہیں آپ؟ ارتضیٰ کی سنجیدگی میں ڈوبی معنی خیز سرگوشی نے رباب کو کپکپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اپنے اوپر جھکے ارتضیٰ کو دیکھ رہی تھی، جس کی گہری کالی آنکھوں میں سرخ ڈورے اسے خمار آلود بنا رہے تھے۔ وہ اس کی دائیں بائیں اپنا بازو رکھے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ رباب نے ایک دم سے گھونٹ بھرا تھا، اسے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا وہ شیر کی کچھار میں پھنس چکی ہے۔ آپ جاگ رہے تھے؟ وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر فاصلہ برقرار رکھتی حیرانگی سے آنکھوں کی پتلیاں پھیلائے منتشر ہوتی دھڑکنوں کے مابین کپکپاتی آواز میں بولی، یہ خوشبو مجھے آپ کے آنے کی اطلاع دے دیتی ہے۔ ارتضیٰ اس کی بات کو نظر انداز کیے قدرے نزدیک جھک کر اس کی خوشبو میں گہرا احساس بھرتے بوجھل آواز میں بولا، میں آپ کی طبیعت کا پوچھنے آئی تھی۔ اس کے اس قدر بے باکی پر وہ کسمساتی دور ہونے کی کوشش کرتی بولی، یہ مکمل طور پر اس کو اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ غلط بیانی مت کریں، آپ میرے نیند میں ہونے کا یقین کر کے فقط دیکھنے کی غرض سے کمرے میں آئی ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ سوئے ہوئے شوہر کی عیادت اور تیمارداری کی جا سکتی ہے۔ ارتضیٰ نے انتہائی نزدیک سے اس کے چہرے کو دیکھتے گمبھیر آواز میں معنی خیزی سرگوشی کی تھی۔ اس کی عیادت اور تیمارداری پر خاصا زور دینے پر رباب کی آنکھیں مزید پھیل گئی تھیں، تو گویا وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی خبر گیری کرنے ضرور آؤں گی، حالانکہ وہ واضح اور ٹکا کر انکار کر چکی تھی۔ میں نے کہا تھا میں نہیں آؤں گی، رباب اس کی زخمی بازو کو دیکھتی مدھم آواز میں بولی، اور میں جانتا تھا کہ زخمی شوہر کا حال احوال پوچھنے نہ صحیح پر دیکھنے تو آپ ضرور آئیں گی۔ ارتضیٰ اس کے پھولوں کی بنی ماتھا پٹی کو لبوں سے چھو کر خمار آلود آواز میں بولا، اور ابھی تک اسی ڈریس میں تھی۔ ارتضیٰ کے والہانہ نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، میک اپ سے پاک چہرہ لیے، لبوں پر ہلکی سی مہرون لپسٹک لگائے، وہ موتیوں کے پھولوں کا زیور پہنے، ہاتھوں میں سرخ گلاب کے گجرے پہنے، بالوں کی چھوٹی سی چوٹی میں قید کیے جس سے کچھ لٹیں اس کے چہرے کے ارد گرد جھولتی اس کے حسن کو سراہ رہی تھیں کہ وہ خود سے بے پرواہ ہو کر اس کی باہوں میں قید پڑی بھٹکتی ہوئی پری لگ رہی تھی۔ اس کے اس قدر وسوس سے کہنے پر رباب پلکیں جھکا گئی۔ ارتضیٰ کی وارفتگی نگاہوں اس کے چہرے پر جمی تھی، جبھی رباب کی شگرفی لب ہلے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ اس کے بازو پر بینڈیج کو انگلیوں کے پوروں سے چھوتی مدھم آواز میں سرگوشی نما بولی۔ ارتضیٰ سے جواب طلب پر وہ اس کے پور سماعت بن گیا تھا۔ آپ کو کیسا لگ رہا؟ وہ ناک کو مروڑتا سوال کے جواب میں سوال کر گیا تھا۔ مجھے تو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے، رباب پلکیں اٹھا کر بولتی۔ ارتضیٰ کو کافی دل نشین لگ رہی تھی کہ ارتضیٰ کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا ہوا تھا، جذبات کا طوفان سر ابھارنے لگا تھا۔ یہ آپ نے چند لمحوں کی غربت کا اثر ہے، ورنہ میں تو بیمار تھا۔ ارتضیٰ اس کی کن پھٹی پر انگلی سرکاتے اس کے لبوں کو قریب رکتا بوجھل آواز میں بولا، جبکہ اس کی نظروں کا فوکس اپنے لبوں پر جمع دیکھ کر رباب کی ہتھیلیاں پسینے سے بھی پسیج گئی تھیں۔ میں اب جاتی ہوں، وہ مشکل بول پائی، اتنی جلدی؟ ابھی تو میں نے آپ سے مرہم
رکھوانا ہے۔ ارتضیٰ اس کے دائیں گال کو نرمی سے انگوٹھے سے سہلاتا بولا، ٹھیک ہے نا آپ؟ رباب جھنجھلا کر بولی، جبکہ ارتضیٰ کے لبوں پر دل موہ لینے والی مسکراہٹ ذرا آئی تھی۔ جبھی وہ جھکا اس کے لبوں کے بالکل نزدیک اپنے تشنہ لب رکھ کر رباب اس کی شدت بھرے دہکتے لمس پر سانس روک گئی تھی۔ آج آپ اتنی پیاری کیوں لگ رہی ہیں، یا میری آنکھیں خراب ہیں؟ وہ مسکراہٹ دبائے سے تھوڑا دور ہوتا بھرپور سنجیدگی سے بولا، جبکہ رباب کی نرم گرم ہاتھوں کا لمس اپنے سینے پر محسوس کرتے ارتضیٰ کی آنکھوں میں خمار در آیا تھا۔ باہوں میں پڑی اس کی خوبصورت بیوی سراپا قیامت بنی انتہائی رات سب نے مل کر طلسماتی ماحول برپا کر دیا تھا کہ ارتضیٰ کی ضبط کی تنابیں ٹوٹتی محسوس ہوئی تھی، جبکہ ارتضیٰ کے یوں کہنے پر رباب نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میں خوبصورت ہی ہوں، وہ اپنی بات پر زور دیتی بولی۔ تبھی ارتضیٰ نے نظریں پھسلتی اس کی گردن پر ٹھہری۔ خوبصورت تو ہیں آپ، بہت خوبصورت، وہ خمار آلود آواز میں بولا۔ نگاہیں اس کی گردن میں پہنی چین پر تھی۔ ایک دم سے اسے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے، تبھی وہ اس کے انتہائی قریب ہوا۔ آپ کی چین مجھے رقیب لگتی ہے کیونکہ یہ میری راہ میں حائل ہوتی ہے۔ ارتضیٰ اس کی چین میں انگلی پھنسائے معمولی برہمی سے بول کر اس کی گردن پر جھک گیا تھا، جبکہ اس کی بات کی گہرائی کو سمجھتے رباب کے وجود میں سرد لہریں سرایت کر گئی تھیں۔ اس کی بریڈ کی چبھن اور لبوں کی سرسراہٹ سے رباب کی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں نے اس کے سینے پر دباؤ ڈالا، پر وہ اس کی مزاحمت کو خاطر میں لائے بغیر اپنے کام میں مگن رہا۔ اس کی نازک سے سراپا بھری سانسیں ارتضیٰ کو اپیل کر رہی تھیں۔ اس کی پہلے کی ارتضیٰ جذبات کی روح میں بہہ کر مزید گستاخیاں کرتا جھٹکے سے اس سے دور ہوا، اس کے برابر لیٹ کر اسے کھینچ کر اپنے قریب تر کر لیا۔ رباب کپ کپاتی اس کے سینے سے لگی سانسیں بحال کر رہی تھی۔ ارتضیٰ نرمی سے اسے خود میں بھینچے اس کے وجود کی کپ کپاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ اگلی بار یہ چین اتار کر آئیے گا، ورنہ میں اپنے طریقے سے اتاروں گا، وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے گمبھیر آواز میں بولا۔ مجھے جانا ہے، نیند آئی ہے۔ اس کی گستاخیوں سے گھبراتی رباب دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتے بولی، ٹھیک ہے جائیں، شادی سے پہلے میرے سامنے مت آئیے گا، یہ نہ ہو میں اپنا ضبط کھو بیٹھوں، جو کہ میں شادی کے بعد چاہتا ہوں۔ توقع کے خلاف وہ اسے جانے کی اجازت دیتا، کے چھپے الفاظ میں آئندہ کے لیے آگاہ کرتا۔ بوجھل آواز میں سرگوشی نما بولتا رباب کو لڑزا گیا تھا کہ وہ سرخ پڑتی، جھٹ سے سر ہلاتی جلدی سے اس کے برابر سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم زمین پر رکھتی، ارتضیٰ اس کی کوشش ناکام بنا ایک بار پھر سے اسے کھینچ کر سینے پر گرایا اور والہانہ انداز اس کے چہرے کے نقوش کو چھوتا رباب کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ لمحے میں وہ اس کی سانسوں کو منتشر کر گیا تھا۔ جب بس کل کا دن، پرسوں سے آپ میری دسترس میں ہوں گی، فقط میری بن کر، وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا سرگوشی نما بولا اور اس پر سے گرفت ڈھیلی کی۔ رباب سرحد سے اٹھتی دروازے کی سمت بھاگی۔ مرہم تو آپ نے رکھا نہیں، ارتضیٰ نے اسے دروازہ کھولتے معنی خیزی سے کہا۔ اب آپ کو مرہم کی ضرورت نہیں ہے، رباب موڑ کر کہتی کمرے کی دہلیز پار کر گئی، جبکہ ارتضیٰ بھرپور مسکراہٹ لبوں پر سجائے بالوں میں ہاتھ پھیرتا آنکھیں موند گیا۔ صبح صادق ہوتے ہی احتشام فریش ہو کر ارتضیٰ کے کمرے میں آیا تھا۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آف وائٹ بوسکی کے سوٹ میں ملبوس، قد آور، آئینے کے سامنے کھڑا، بالکل تیار، دہنی کلائی میں برینڈڈ واچ پہنتا، تنقیدی نگاہوں سے خود کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں ابھی کہیں جانے کے بجائے آرام کی ضرورت ہے۔ احتشام قدم بقدم چلتا صوفے پر براجمان ہوتا خشک لہجے میں بولا، جبکہ اس کی یوں کہنے پر ارتضیٰ نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے تمہاری عنایتوں کی ضرورت نہیں ہے، ارتضیٰ خود پر پرفیوم چھڑکتا گمبھیر آواز میں بولا، پر دل کے نہا خانوں میں خوشی سے خوار پھوٹ پڑی تھی۔ اسے امید تھی کہ بہت جلد ان کی سرد جنگ اختتام کو پہنچ جائے گی۔ ارتضیٰ کے یوں ٹکا کا جواب دینے پر احتشام کے ماتھے پر بل پڑے، اور میری عنایت صرف ٹھیک ہونے تک محدود ہے۔ احتشام نے گھور کر کہا، مجھے تمہاری عنایتیں چاہتے بھی نہیں، اس کے لیے میری بیوی کافی ہے۔ ارتضیٰ نے احتشام کو سلگایا اور واقعی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اگر بیوی ہی نہ ملے تو؟ احتشام کڑک آواز میں بولا، بیوی تو میں اپنی لے کر جاؤں گا، اس کا باپ بھی سامنے آئے تو مجھے پرواہ نہیں۔ ارتضیٰ اس کے سامنے کھڑا ہوتا، مفلر کی طرح شال گردن میں ڈال کر دوسرا سر دائیں شانے پر ڈالتا روبدار آواز میں بولا، جبکہ احتشام بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ تمہاری بھول ہے، وہ احتشام سکندر خان کی بہن ہے، جو اپنے بھائی کی ذرا سے اشارے پر رک جائے گی۔ باپ کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں پڑنی، یہ میرا احسان ہے کہ مجھے تمہارے اکیلے ہونے پر ترس آ گیا، جو اپنی بہن کی رخصتی کر رہا ہے۔ احتشام دانت پیستے بولا، ابریش کی تم سے شادی کروانے میں میری رضامندی عین تمہارے بیان کے عکاسی تھی۔ تمہارے بارے میں میرا بھی یہی خیال تھا، جبھی اپنی معصوم بہن کی شادی تم سے کروا دی۔ ارتضیٰ بھی اسی کے انداز میں بولا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے دبنے کے لیے تیار نہ تھے کہ یہ ان کی شان کے خلاف تھا، جبکہ احتشام نے لب بھینچے۔ تم فی الحال آرام کرو، احتشام اپنی کہہ کر جانے لگا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس آدمی کو تم نے کیوں مارا؟ ارتضیٰ کی آواز نے اسے قدم روکے۔ ہاں ارتضیٰ خان، میں نے نہیں، میرے کتے نے مارا ہے۔
احتشام نے دلکش مسکراہٹ لبوں پہ سجاتے کہا، کیوں؟ ارتضیٰ کی پیشانی پر بل پڑی، کیونکہ تم نے میں تو دم نہیں اسے انجام تک پہنچانے کا۔ احتشام نے آنکھ میں کی، جبکہ اس کی بات ارتضیٰ کو حقیقاً کھلا اٹھی تھی۔ مجھ میں کتنا دم ہے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے معاملات خود ہینڈل کر سکتا ہوں، بہتر ہے کہ تم ان سب سے دور رہو۔ ارتضیٰ نے گمبھیرتا بھول کر ساتھ اسے باز رکھنے کا کہا، بے شک کر سکتے ہو، پر میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی میرے علاوہ تمہیں نشانہ بنائے، اس لیے تمہیں نقصان پہنچانے والے کو میں قبر بھی محروم کر دوں گا۔ احتشام بھرفیلے لہجے میں بولا، اس کے حرف بحرف سے احتشام کی پریشانی چھلک رہی تھی۔ مجھ سے الجھنے والوں کا انجام میں طے کر چکا ہوں، تمہیں اس سب میں پڑنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ ارتضیٰ اسے گھور کر دروازے کی سمت بڑھا، تمہارے کہنے سے کون سا میں رک جاؤں گا، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، مجھ پر حکم چلانے سے گریز برتو۔ وہ بھی دو بدو بولا کہ ارتضیٰ گہرا سانس بھر کر رہ گیا، ساتھ چلتے ہیں، میرے بھی حساب کتاب نکلتے ہیں۔ احتشام نے ارتضیٰ کو حکم دیا تھا یا مشورہ؟ وہ فقط اس کا خون آشام نظروں سے گھور رہا تھا۔ ماشاءاللہ، جیسے ہی وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے، لاؤنج میں بیٹھے تمام افراد نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے احساس سے انہیں دیکھ کے کہا۔ بیک وقت خانم بی کے منہ سے خوشی کے مارے ماشاءاللہ نکلا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ایک ساتھ کسی موضوع پر بات کرتے، ان کے قریب سے گزرتے ہوئے بچپن والے احتشام ارتضیٰ لگ رہے تھے کہ تمام کی نظریں اس حویلی کی دہلیز پار کرتے تک ان دونوں خوبرو نوجوانوں کو پیچھا کیا تھا۔ احتشام کے حکم کے مطابق حارث اور آمنہ حویلی پہنچ چکے تھے۔ آج چکے دن میں ہی ہلدی کا فنکشن تھا اور رات میں مہندی، تو سب ملازمین نے بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی، جبکہ حویلی کے مکین رمشا کی فیملی سمیت سب لاؤنج میں براجامان حارث اور آمنہ کے ایک سالہ بیٹے عمر کو لیے بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی احتشام واپس آیا تھا کہ وہ دونوں عباد خان کو فی الحال اریسٹ کروا آئے تھے، باقی کے پلان بات پر عمل کرنا تھا اور اس بڈھے کو اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہ تھا۔ اس کی کرتوتوں کی سزا وہ خود دینا چاہتے تھے، پر پولیس کے سامنے بھی اس کے مجرم کی حیثیت سے پیش کرنا حد ضروری تھا کہ پولیس اس کیس میں انوالو تھی۔ ارتضیٰ اپنے آدمیوں کے ساتھ اپنے علاقے کی جانب چلا گیا تھا، جبکہ احتشام عباد خان کی زخمی ٹانگ کو مزید زخمی کیے اسے ڈرا دھمکا کر بڑی حویلی آیا تھا، کیونکہ حارث نے اپنے پہنچ جانے کی اطلاع دی تھی، ساتھ ہی وہ فوراً حویلی آنے کا حکم دیا تھا۔ احتشام حارث کے ساتھ بیٹھا، سب سے محو گفتگو تھا کہ تبھی وہاں ابریز چلی آئی، پیچ کلر کی شرٹ، وائٹ ہلکے کڑائی والے ٹراؤزر اور وائٹ شفون کے دوپٹہ سر پر سلیقے سے سجائے مسکراتی ہوئی آمنہ کے گلی لگی۔ اس کے آتے ہی احتشام کی نگاہیں اپنے شریک حیات پر جم سی گئی تھی، جو سادگی میں انتہا کی پیاری لگ رہی تھی، جبکہ فراز جبکہ زارون کے ساتھ بیٹھا تھا ابریش کو دیکھ کر کھل اٹھا تھا، پر اس بار وہ چور نگاہوں سے ابریش کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کے عین سامنے احتشام بیٹھا تھا۔ السلام علیکم بھائی، ابریش نے احتشام کے ساتھ براجامان حارث کو سلام کیا۔ وہ احتشام کی گہری نظریں خود پر محسوس کرتی ایک نظر اسے دیکھا ہی تھا کہ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے وہ خانم بی کی جانب بڑھی اور اس کی گود سے عمر کو اٹھا کر چٹا چٹ اس کے پھولے گال چوم ڈالے، جبکہ احتشام کی پرشوق نگاہیں اسی پر جمی ہوئی تھی۔ اب تو میری خواہش احتشام ابریش کے بچوں کو دیکھنے کی ہے، بہت جلد میری ابریش کی گود ہری کرے، اللہ بہت جلد میری ابریش کی گود ہری کرے۔ خانم بھی ابریش اور احتشام کو دیکھ کر شیریں لہجے میں بولی کہ ابریش نے ہڑبڑا کے ایک دم سے مڑ کر احتشام کو دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر احتشام نے معنی خیز نظروں سے دیکھتے آئیبروز اچکا کر اشارہ کیا کہ گویا نہ کی گنجائش نہیں۔ ابریش سرخ ہوتی، دھڑکتے دل کو سنبھالتی فوراً رخ بدل گئی۔ جی خانم بھی، ہم تو کب سے انتظار کر رہے ہیں دادا دادی بننے کا، بس ابریش جلدی سے ہمیں خوشخبری سنا دو، کافی عرصے سے اس حویلے میں بچوں کی کلکالیاں نہیں سنی۔ ماہین بیگم مسکرا کر بولتی، ابریش کے رنگوں میں نہلا گئی تھی کہ وہ لب کچلتی عمر کو اٹھائے فوراً سے وہاں سے نکل گئی۔ اس کی حرکت پر احتشام کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ جھپ دکھلا کر غائب ہوئی تھی۔ شرما گئی ہے بچی، رمشا کی والدہ پیار سے ابریش کو دیکھتے بولی، جبکہ فراز یہ سب سن کر تن فن کرتا اٹھ کر چلا گیا تھا۔ پتہ پھر کب بنا رہا ہے مجھے چاچو؟ حارث نے احتشام کو دیکھ کر سرگوشی میں پوچھا۔ بچی ہے وہ بھی، احتشام نے جل بھن کر منہ کا زاویہ بنائے کچھ اس انداز میں کہا کہ حارث کا کہکا گونج اٹھا، یہ بیٹا صحیح بدلہ لے رہا ہے، یہ ہے میری بھابھی۔ حارث نے ہنسی دباتے احتشام کے زخموں پر نمک چھڑکا تھا کہ احتشام نے بدلے میں اسے سخت نظروں سے گھورا، بکواس نہیں۔ جبکہ دوسری جانب لڑکیاں خانم بی کے پردے کے حکم پر پرچے اڑاتی حارث اور آمنہ کا سن کر دوڑی چلی آئی تھیں، جس پر لڑکوں کا کہکا ابل پڑا تھا۔ حارث اور آمنہ ان کے لیے فیملی کی طرح ہی تھے، ان میں کوئی روک ٹوک نہ تھی، اور لڑکیاں تو اپنے پولیس والے حارث بھائی کی دیوانی تھی، وہیں آمنہ بھی ان کے لیے حارث سے کم نہ تھی۔ احتشام کے برابر رہنے کے باوجود حارث ہر ماہ ان سب سے ملنے آتا تھا۔ احتشام اور اپنی شادی پر بھی حویلی والوں کو انوائٹ کیا تھا، باقاعدہ شغل میلے سے وہ آمنہ کو بیاہ کر لائے تھے۔ غرض یہ کہ حارث حویلی والوں کے لیے ارتضیٰ اور احتشام سے کم نہ تھا، اور اب ان کے آنے پر سب خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ یہ تو منہ اٹھا کر چلی آ رہی ہو، پردہ تھا تم لوگوں کا، خانم بی نے غرا کر کہا۔ کیسا پردہ خانم بی؟ جب ہم نے رہنا ہی اسی گھر میں ہے۔ تو ماہنور نے دانت نکسے اور آمنہ سے ملی، اس کے انداز سے باقی سب کی ہنسی نکل گئی تھی۔ کیا فائدہ پردے کا خانم بی، ہم اپنی دلہنیں دیکھ چکے ہیں، نہ یہ پہلے حسین تھیں اور نہ اب ہیں، کوزیوں کو نہیں لگتا ہماری نظر ان پر کون سا روپ سلوپ آیا نہ ہے۔ احمد کا جو
کاجو پھانکتا مزے سے بول کر لڑکیوں کو بری طرح سلگا گیا تھا۔ اس کے یوں کہنے پر لڑکیوں نے خوب شور مچا کر داد دی، جسے احمد نے دل پر ہاتھ رکھتے وصول کیا، اور لڑکیاں تو بلبلا اٹھی تھیں۔ پہلے اپنی شکلیں دیکھ لیں آپ لوگ، جیسے بیل کی جگہ آپ کو جٹ کر زمینوں پر ہل چلائے گئے ہوں۔ تم لوگ تو دولہے نام کو بدنام کر چکے ہو، سڑی ہوئی شکلوں سے، کوئنوں کے حسن سے جل بھن کر جل ککڑے بنے کھمبو لگ رہے ہو۔ ماہنور تو گویا بھڑک اٹھی تھی کہ لڑکوں کو بری طرح نشانہ بنایا، جبکہ اس کی جوابی کارروائی پر اور لڑکوں کی شکل دیکھ کر وہاں بیٹھے سب نفوس کے چھت پھاڑ کہہ کے گونج اٹھے تھے، ہماری تو قربانی ہے، کل ایسی شکل بنانا ہم پر جچتا ہے۔ اب کی بار احمد نے چٹکلا چھوڑا کہ محفل زعفران ہو اٹھی، شرم کرو تم لوگ، کہیں سے لگ رہا ہے کل تم لوگوں کی شادی ہے۔ ماہین بیگم نے انہیں ٹوکا کہ احمد ماہنور کی شوخی پر آنکھ ونک کی۔ بڑی مما، ماہنور نے کچھ کہنا چاہا، بس ماہین بیگم نے آنکھیں دکھا کر ماہنور کو زبان کو بریک لگوائی۔ مورے خاموش، جبکہ احمد کے پکارنے پر اس بری طرح جھڑکا خانہ بھی، میرا خیال ہے کہ یہ ابھی کافی چھوٹے ہیں، ان کو بڑے ہونے کی ضرورت ہے، تو ہمیں کچھ سال کے لیے شادی ڈیلے کر دینی چاہیے۔ ماہین بیگم کا کہنا تھا کہ احمد کو زور کا چھو لگا تھا، جو کاجو حلق میں ہی اٹک گئے تھے کہ وہ کھانستا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ابے تو ابھی اٹھ لڑ دھڑ اپنا دفاع کر لے، تیری بھی شادی ہے سالے۔ احمد نے ساحر کو جھنجھوڑتے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ ٹھیک ہے رہی ہوں بہو، اب سب یہاں موجود ہیں تو ہم انہیں اپنے نئے فیصلے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہماری شادی کرواؤ بس۔ احمد خانم بی کا فیصلہ سننے سے پہلے ہی جلدی سے بول اٹھا، ہم اپنی چڑیلوں کو انسان بنا دیں گے خانم بی، آپ فکر نہ کریں، بس اپنے پوتوں پر یقین رکھیں۔ اب کی بار ساحر نے مزے سے بول کر سجل کو نشانہ بنایا ہے کہ وہ پہلو بدل کر رہ گئی، جبکہ ان کے یوں اتاولے پن پر سب کے کہکے گونج اٹھے تھے۔ ہنسی مذاق کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، جب خانم بی کے کہنے پر بہت لڑکیاں تیار ہونے کے لیے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئیں۔ مائیوں کا فنکشن خوب ہلے گلے میں ہوا تھا، جبکہ رمشا اور ارحم نے ڈانس کر کے سب کو حیران کر دیا تھا، جبکہ زارون نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ سجل، ماہنور اور رباب کو ایک طرف بٹھایا گیا تھا، جبکہ ان کے درمیان جالی دار پردہ لگا کر دوسری جانب ارتضیٰ، احمد اور ساحر براجمان تھے، جبکہ ابریش، رمشا اور آمنہ ایک ساتھ باقی کے سارے کام سنبھالے ہوئے تھیں۔ مائیوں کا فنکشن ختم ہوتے ہی مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ تینوں دلہنیں اسٹیج پر بیٹھی تھی، جبکہ لڑکے ایک طرف کھڑے ہنسی مذاق کر رہے تھے، دارون اور ارحم کو جلا رہے تھے، جبکہ ارتضیٰ سنجیدہ سا سکندر خان فیروز خان کے پاس بیٹھا تھا، جہاں حارث اور احتشام بھی بیٹھے آباد خان کے ہوئے واقعے سے انہیں آگاہ کر رہے تھے۔ تو دوسری جانب آمنہ، ابریش، رمشا اور باقی ساری لڑکیاں اسٹیج پر بیٹھی سجل، ماہنور، رباب کو چھیڑنے میں مگن تھی۔ تبھی بی جان کے کہنے پر رسم ہینا شروع ہوئی تھی، اور تینوں لڑکوں کو دلہنوں کے ساتھ بٹھا کر ان کی مہندی کی رسم پہلے ابریش اور آمنہ سے کروائی گئی تھی۔ چند گھنٹوں میں آمنہ کی ابریش اور رمشا سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، باری باری سب آ کر رسم کر رہے تھے، جبکہ فراز اور بینش ان سب سے بے نیاز تھے۔ بینش کی نظریں احتشام پر جمی ہوئی تھی، جبکہ فراز کی ابریش پر۔ ان کا عدیل سے ملنا ضروری تو کچھ پلان ہے، حارث نے ان دونوں کو دیکھتے احتشام سے کہا، اور وہ پلان ابریش سے متعلق ہے۔ احتشام بھی اسی جانب دیکھ رہا تھا۔ تم اتنے وسوس سے کیسے کہہ سکتے ہو، کیونکہ دونوں بہن بھائی ہمارے پیچھے پاگل ہیں، اور جس شخص سے ملے ہیں وہ بھی بری نیت جمائے بیٹھا ہے میری بیوی پہ۔ احتشام شدید غصے میں چبا چبا کر بولا، تجھے یہ سب کیسے پتا؟ حارث نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ پرسنل ذرائع ہیں۔ احتشام یہ سب آباد خان سے اگلوا کر آیا تھا، اور اس چوہے کے بل کو بھی پوچھا تھا جس سے آباد خان انجان تھا۔ ہم مطلب بھابھی کو ٹریپ کرنے کا سوچ رہے ہیں یہ لوگ۔ حارث نے پولیس والا دماغ چلایا، تو دیکھ تجھے بھابھی کی صرف بات بتانی ہوگی کہ ان سے بچ کر رہے۔ جبکہ احتشام نے سر ہلایا اور ابریش کو دیکھا، جو عمر کو اٹھائے اسٹیج سے اتر رہی تھی، کہ اچانک اس کی نظر احتشام پر پڑی۔ اس کو دیکھ کر احتشام کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ در آئی تھی۔ ابریش اس کی مسکراہٹ کا مطلب سمجھتی آنکھیں چھوٹی کیے گھورا کہ تبھی بڑی اچانک سے آتے فراز سے ٹکرائی۔ احتشام جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، فراز کے جان بوجھ کر ٹکرانے پر مٹھیاں بھینچی اور حارث سے ایکسکیوز کرتا اسی جانب آیا۔ اوہ سوری، فراز نے گہری نظروں سے ابریش کے قریب سے جائزہ لیتے کہا۔ اٹس اوکے، ابریش نے مسکرا کر کہا، اور احتشام کو دیکھا، جو گرے آنکھوں میں شعلہ جیسی لپک لیے غصے سے اسی جانب آ رہا تھا کہ اسے بھفرا شیر بنا دیکھ کر ابریش نے منظر سے غائب ہونا چاہا۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، فراز نے اس کے چہرے کو دیکھتے مکروہ انداز میں کہا۔ شکریہ۔ وہ جان چھڑا کر جلدی سے دور ہوئی، جبکہ فراز اس کو بے باکی سے دیکھتا مسکراتا ہوا اسٹیج کی جانب چل دیا۔ ابریش نے عمر ماہین بیگم کو پکڑایا ہی تھا کہ احتشام بڑی اچانک سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچتا، سامنے کا موقع دیے بغیر اپنے حصار میں قید کیے کھڑے قدرے سائٹ پر لے آیا۔ کیا کہہ رہا تھا احتشام؟ ابریش کے سر پر دوپٹہ درست کرتا انتہائی سرد لہجے میں گویا ہوا سوری کر رہا تھا۔ اس کی بات سمجھ کر ابریش نے اس کی سرخ خون چھلکاتی آنکھوں میں دیکھ کر جلدی سے کہا، دل گویا ہتھیلیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔
اور احتشام نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگائے استغفار کیا۔ ابریش اس کی دھڑکن کا رقص اور غصے سے پھولی سانسوں کو بخوبی سن رہی تھی۔ احتشام نے ابریش کو سختی سے خود میں بھینچا، اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہا جو کافی حد تک کامیاب ٹھہرا تھا۔ اسے کہا گوارا تھا کہ کوئی اس کی بیوی کو دیکھے بھی، اور ادھر وہ ابریش سے ٹکرا کر اپنی شامت کو دعوت دے چکا تھا۔ احتشام کی نظر میں اس کا گناہ مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ اپنے سینے سے لگی ابریش کے جسم میں ہوتی معمولی لرزش بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ بولو، اسے خاموش پا کر احتشام نے اس کی کمر پر اپنی مضبوط انگلیوں سے دباؤ بڑھایا کہ بولنے کو کہہ رہا تھا، آپ پیاری لگ رہی ہیں، ابریش نے ڈرتے ڈرتے کہا اور چہرہ جھکا لیا۔ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی اس کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ اسے احتشام سے نہ جانے کیوں خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ یکدم سے چھوئی موئی بن گئی تھی، اس کی ہمت ہی نہ ہو رہی تھی اس کی جانب دیکھنے کی، کیونکہ پہلے احتشام کے غصے میں اور اب کے غصے میں خاصا فرق تھا۔ جبکہ احتشام نے لب بھیج کر اسے زور سے دیوار سے لگا کر بے اختیار 3-4 مکے اس کے کان کے قریب دیوار میں جڑ دیے تھے۔ ڈر کے ابریش کے منہ سے دبی دبی سی چیخ نکلی تھی کہ وہ آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو اپنی کنپٹی کے 2 انگلیوں سے دباتا گردن ترچھی کیے فراز کو گھور رہا تھا۔ جبھی اس نے ابریش کو شانوں سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں لہو رنگ آنکھیں گاڑ دیں۔ اس کے گرے آنکھوں کو مکمل سرخی کی لپیٹ میں دیکھ کر ابریش نے حلق تر کیا اور اس کی آنکھوں میں نرمی در آئی تھی، جبکہ نچلا ہونٹ ہولے سے لرز رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھے قطرے چمکنے لگے تھے اور رنگت زرد پڑنے لگی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر احتشام کو تشویش ہوئی کہ تبھی ہتھے اور لمکا نے اپنے سپاٹ تاثرات دوست کی وائٹ لے لی۔ وہ دونوں بہن بھائیوں نے بچ کر رہنا ہے، اب تمہیں مجھے اکیلے آتی جاتی نظر نہ آؤ۔ وہ اس کے سر پر لب رکھتا نرمی سے گویا ہوا کہ ابریش اس کے نرم رویے پر حیرتوں سے زد میں آ گئی تھی۔ سمجھ آئی میری بات؟ اس کو خود کے مزید قریب کرتے اپنی بات کی تائید چاہیے۔ جی ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیوی کو بچوں کا اتنا شوق ہے۔ احتشام نے اس کی تھوڑی سے پکڑ کر چہرہ اپنے روبرو کیا، جبکہ ابریش کی پلکیں ہنوز آرزو پر گری ہوئی تھی۔ اگر تم کہو تو ہم اپنا بیبی۔ احتشام نے جھک کر اس کے پلکوں پر پھونک مار کر اپنی بات ادھوری چھوڑی اور سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے بے باکی سے کہنے پر ابریش نے نظریں اٹھائیں، پر احتشام کی آنکھوں میں مذاق کی رمق تک نہ تھی کہ وہ اس کے حصار میں لرزتی کپ کپاتی لال سرخ پڑتی جھٹ سے دور ہوئی اور بنا کچھ کہے بھاگ گئی، جبکہ احتشام کی سپاٹ نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔